دیکھیے پاکستان میں جو بھی غلط کام کر رہا ہے اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اگر راؤ انوار صاحب آ کے ایسے انکشافات ٹی وی پہ بیٹھ کر رہے ہیں تو سب کو پتا ہے کہ وہ ان کی ٹیم کا حصہ تھے، زرداری صاحب کی ٹیم کا پہلے حصہ تھے، تو ان کی باتوں کو سیریس لیا جانا تو بہت ضروری ہے. ظاہر سی بات ہے پہلے کچھ نو گو ایریاز ہوتے تھے کیونکہ آج پیپلز پارٹی کے لیے نو گو ایریاز ہو گئے ہیں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے. لوگ جس طرح ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں اس پریشانی میں انہوں نے کلاشنکوف ہاتھ میں اٹھا لیا ہے، تشدد کا راستہ اختیار کر چکے ہیں. لیکن وہ یہ بھول رہے ہیں کہ وہ جن لوگوں کے خلاف یہ قدم اٹھا رہے ہیں ہمارے پاس قربانیوں کی ایک لازوال داستان ہے. کسی پارٹی کا شودا قبرستان نہیں ہے، ہمارا ہے. اور ہم نے ابھی کوئی بے غیرتی کی کوئی قسم نہیں کھا لی ہے، خدا نخواستہ. ٹھیک ہے، عزت سے اس ملک میں وقار سے دوسرے کو حقوق دے کر اپنے حقوق پر کمپرومائز کیے بغیر رہنا چاہتے ہیں. ڈی لیمیٹیشن، حلقہ بندیوں کے اعتراضات جو جمع کرائے تھے ایم کیو ایم نے، جس کو کہ الیکشن کمیشن نے یکسر تمام اعتراضات کو رد کر دیا تھا اور پیپلز پارٹی کے تمام غیر قانونی اعتراضات کو مان لی تھی ان کی بات. تو اگلا رستہ یہ تھا کہ ہم ہائی کورٹ میں جا کر اپیل کرتے جو کہ قانونی اور آئینی طریقہ ہے. آج ہمارے 9 میں سے 3 کیسز کی ایک جگہ ہائی کورٹ اسلام آباد میں ہیئرنگ تھی اور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ جو الیکشن کمیشن کی ڈی لیمیٹیشن کا فیصلہ ہے اس کو سیٹ اسائڈ کر دیا، اس کو کالعدم قرار دے دیا. جو ڈی لیمیٹیشن انہوں نے غلط کی تھی ہمارے بتائے ہوئے حلقوں پہ اس کو کالعدم قرار دے کر ہمارے 3 حلقوں کے کیسز کو الیکشن کمیشن کو ہی ریفر کر کے کہا گیا کہ اگلے 48 گھنٹوں میں ان حلقوں کو درست کر کے واپس اس کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے. ڈی آئی خان میں جو حملہ ہوا ہے میں اس کی مذمت کرتا ہوں. 3 ساتھی ہمارے کل شہید ہو گئے یہاں مچھر کالونی میں. ان کی آج نماز جنازہ تھی. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. قاتل پکڑے گئے ہیں، اسے پکڑے نہیں جانے چاہیے. جس طرح کا ظلم انہوں نے کیا ہے اسی طرح کا انصاف ہم دیکھنا چاہتے ہیں. ہمارے آج سے 40 دن پہلے نیاز بھائی کو شہید کیا منگو پیر کے علاقے میں. اس سے تقریباً 1.5 ماہ پہلے اقبال محسود بھائی کے این اے آفس پہ سوراخ بورڈ پر حملہ کیا. تینوں واقعات میں پیپلز پارٹی کے لوگ رنگے ہاتھوں ایکسپوز ہوئے ہیں، پکڑے گئے ہیں اور انوالو ہیں. پیپلز پارٹی اس صوبے میں شہر پہ قبضہ کرنے کا جو خواب دیکھ رہی تھی وہ اس متحد، منظم اور تیزی سے بڑھتی ہوئی ایم کیو ایم سے خوف کا شکار ہو کر، چونکہ ان کے پاس کچھ بتانے کے لیے نہیں ہے کہ وہ اپنے کام بتا کے لوگوں کے دل جیتے، انہوں نے یہ لڑائی شروع کر دی ہے، ہمارے ساتھیوں کا خون بہانا شروع کر دیا ہے. میں متنبہ کرنا چاہتا ہوں تمام وہ لوگ جو کہ اس گھناؤنے کھیل میں انوالو ہیں کہ جیسا کہ کنوینر نے کہا کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے لیکن ہم لڑنا جانتے ہیں. ہم تو پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی 22,000 ارب روپے پیپلز پارٹی کہتی ہے ہم نے خرچ کیے. وہ 22,000 ارب روپے خرچ کر کے پورے سندھ میں کوئی ایک یونین کاؤنسل ایسی نہیں جس کو ماڈل یونین کاؤنسل بتا سکے کہ بھئی یہ ایک یونین کاؤنسل ہم نے بنا دی ہے 22,000 ارب روپے خرچ کر کے. آؤ دیکھو یہاں پر پانی آتا ہے، سیوریج کا پانی گھر سے باہر جاتا ہے، اسکول ماڈل اسکول تیار ہیں، ڈسپنسری تیار ہے، روڈ صحیح ہے، پارک صحیح ہے، لائٹ آتی ہے، گیس جاتی نہیں ہے، پولیسنگ جو ہے بڑی زبردست. ایک یونین کاؤنسل سندھ میں ایک یونین کاؤنسل نہیں ہے جس کی 22,000 ارب روپے خرچ کر کے 15 سالوں میں ان انٹرپٹڈ گورنمنٹ رہی ہے مثال دی جا سکے. ابھی شہر کی بات نہیں ہو رہی، تعلقے کی بات نہیں ہو رہی، ڈسٹرکٹ کی بات نہیں، ایک یونین کاؤنسل نہیں ہے. کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب لاہور میں کھڑے ہو کر یہ کہہ سکتے ہیں لاہور کے لوگوں کو کہ لاہور والوں مجھے وزیر اعظم بناؤ، میں لاہور کو کراچی جیسا بنا دوں گا؟ کہہ سکتے ہیں؟ کراچی میں روزانہ
کھلے ہوئے جس جہاں پر جو ان کے صوبے کا جس صوبے میں وہ 15 سالوں سے حکمران جماعت ہیں اس صوبے کے دارالخلافہ شہر روزانہ گٹر میں کھلے ہوئے گٹر کے ڈھکن نہ ہونے کی وجہ سے بچے گر کر مر رہے ہیں. وہاں پر پینے کا پانی نہیں آتا, ایک قطرہ پانی نیا 15 سالوں میں نہیں دیا. جو پانی لائنوں میں آتا تھا اس پر بھی ہائیڈرینٹ بنا کر اس پانی کو اربوں روپے کا پانی بیچتے ہیں. ایکسپیکٹڈ وزیر اعظم پاکستان لاہور میں کھڑے ہو کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ لاہور کو کراچی جیسا بنا دیں گے, فیصل آباد میں کھڑے ہو کر کہہ سکتے ہیں کہ وہ فیصل آباد کو حیدرآباد جیسا بنا دیں گے, سیالکوٹ میں کھڑے ہو کر کہہ سکتے ہیں کہ سیالکوٹ کو لاڑکانہ جیسا بنا دیں گے. جواب نہیں میں آتا ہے, جواب نہیں میں آتا ہے. اور اسی کا نتیجہ ہے کہ ان کے لوگوں کو پتا ہے کہ اس ایم کیو ایم کے سامنے اب ان کی دکان بند ہونے والی ہے, ان کا یہ کاروبار سیاسی کاروبار ختم ہونے والا ہے. پہلے کوئی ان کو چیلنج کرنے والا نہیں تھا, آج ہر زبان بولنے والوں کی دل کی دھڑکن ایم کیو ایم میں ہر جگہ